محبت مجھے نہیں معلوم یہ کیا شے ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور شاید میں ان خوش فہم لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں جن پر یہ راز کبھی یکا منکشف ہو جاتا ہے۔ زندگی کے راستے پر کئی چہرے آئے، کئی آوازیں ٹکرائی گئی، لہجے نرم پڑے، جنہوں نے اپنے اپنے طریقے سے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ محبت یہ ہے، محبت ویسی ہے۔ کسی نے میرے لہجے کو پسند کیا، کسی نے میرے الفاظ کو، کسی نے میرے وجود کو، اور کسی نے میرے نخرے کی تعریف کی، لیکن میں ان سب کے بیچ ایک سناٹے کی طرح خاموش رہا۔ میں کسی کے لیے نہ جھکا، نہ رکا، نہ پلٹا۔ کیوں؟ کیونکہ میری طبیعت میں ہلکا پن کبھی تھا ہی نہیں۔ میں سوچ کا بوجھ اٹھانے والا شخص ہوں، وہ شخص جو لمحوں میں نہیں، صدیوں کے وزن میں جیتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا ہاں تم مجھے پسند ہو، شاید اس لیے کہ میرا دل کبھی کسی کی طرف اٹھا ہی نہیں۔ وقت نے اپنے بے رحم پہیے گھمائے، راتوں نے دنوں کو نگل لیا، صبحوں نے شام کو دفن کر دیا۔ میرا لڑکپن سوچوں کے سمندر میں اتر گیا۔ ایک طویل صحرا کی دشت کے بعد مجھے مقصد ملا، بس وہی میرا عشق بن گیا۔ آج میری محبت انسان نہیں، انسانیت ہے۔ وہ چہرے ہیں جو بھوک سے لرزتے ہیں، جو کمزوری سے جھکتے ہیں، جو یتیمی کی خاموشی اذیت سے سسکتے ہیں۔ میری محبت ان آنکھوں کا چھپا ہوا نور ہے جو کسی بے نام مدد سے روشن ہو جاتا ہے۔ میری محبت ان چھوٹے خوابوں کی مسکراہٹ ہے جو پیٹ بھرنے میں بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ میرا عشق کمزوروں کو طاقت دینا ہے، گرے ہوئے کو تھام لینا ہے۔ میرا عشق محبت کو تقسیم کر کے اس کے بیج بونا ہے، بڑے اور تناور درخت بنانا ہے، اور میرے لیے یہی راستہ کافی ہے عشق کرنے کے لیے۔ مجھے خوف ہے اگر کوئی شخص میری زندگی میں آیا تو کہیں میں اپنے اس مقصد سے دور نہ ہو جاؤں۔ میں تو خود کو اس مقصد کے لیے قربان کر چکا ہوں، میں بھلا محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو محبت کو بانٹنے کے قابل لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں مگر دل کبھی مکمل کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کبھی کوئی ایسی عورت ملے تو پھر شاید محبت ہو جائے، جس کے ہاتھوں میں اگر گھر کا آخری قطرہ بچے کا دودھ ہو اور سامنے دو زندگیاں کھڑی ہوں، ایک اس کا اپنا بچہ، ایک کسی اور کا بچہ، تو وہ دودھ کے فیڈرز بغیر خوف دو حصوں میں بانٹ دے، یہ سوچ کر کہ زندگی صرف اپنے بچے تک محدود نہیں ہوتی۔ ایسی جو میرے قدم سے قدم ملا کر چلے، منزل سے نہیں بلکہ میرے سفر سے محبت کرے، ایسی جو میری کہانی کو ایسی جو میری کمائی کو نفل کی طرح بانٹے، جو رزق کو امانت سمجھے ملکیت نہیں، ایسی جو میرے بغیر کسی چیز کی خواہش نہ کرے، اگر کوئی خواہش کرے بھی تو صرف کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی، ایسی جو خود بھوک برداشت کر سکتی ہو لیکن کسی مسکین کے سامنے خالی ہاتھ نہ جائے، ایسی جو کہہ سکے میں اس مرد کی عورت ہوں، ایسی اور مجھے اس کی راہ، اس کے دکھ، اس کے مقصد پر فخر ہے، مجھے اس شخص کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ میں خوش نصیب ہوں اس مرد کو پا کر، ایسی جو زمانے کے حیوانوں میں بھی انسان رہ سکے، انسی